اللہ کرے کہ رمضان کی رحمتیں ہم سب سمیٹ سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان و لیلۃ القدر، شب قدر کے بارے میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجیے، اس رات میں ایک اچھا عمل، یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ اصل بات ٹائم مینجمنٹ کی ہے۔ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ہم نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں، جن کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو لازمی کر لیا جانا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ کی لمٹس ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، واٹس موسٹ امپورٹنٹ، تو اس کو آپ لے لیجئے۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں، پھر سارے رمضان کے مقابلے میں آخری عشرے میں، پھر سارے آخری عشرے کے مقابلے میں طاق راتوں میں، اور پھر طاق راتوں میں سے خاص طور پر لیلۃ القدر۔ یعنی آہستہ آہستہ انسان بہت سی غیر ضروری چیزیں چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پورا رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں انسان کو غیر اہم کو چھوڑنے کے لیے ایک تربیت دی جاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی آخرت پر فوکس کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن کھائے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے نا، سارا وقت پانی پیے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں جو ہم نہیں کر رہے رمضان کی وجہ سے، تو کام چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اکٹھی ہو گئی ہیں، غیر ضروری جنک قسم کی چیزیں، ان سب کو ہم مائنس کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ یہی اس مہینے کا مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک، اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ والقلب متوجہ الی اللہ، دل سارا اللہ کی طرف متوجہ ہو عبادت کرتے وقت، نہ کہ کسی کا مقابلہ یا کسی کے اوپر اپنی عبادت کی بڑائی جتانا۔ اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگامے، یعنی جیسے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں یا گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مل کے عبادت کر لیتے ہیں تاکہ اگر نیند آئے تو ایک دوسرے کو سپورٹ دیں اور جاگ سکیں، تو ایسی صورت میں اگر اکٹھے ہوں تو شور ہنگامہ، اونچی آوازوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پوری توجہ عبادت پر ہی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رہنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے میں ہی رات گزار دیں، کیونکہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ شب قدر کی علامتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں۔ تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی ہے، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس میں چاند نصف نہیں ہوتا بلکہ اس نصف کا بھی نصف ہو چکا ہوتا ہے، کنارہ یعنی کہ بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ آخری راتوں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے۔ حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اس رات کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ٹائمز۔ اب 15 ٹائمز کے لیے آپ کو یوں گننے کی اجازت نہیں، انگلیوں پر یوں اجازت آپ کیا کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایک کو گننے کے لیے ایک انگلی کو پریس کر دیں، دوسری کو دوسری، تیسری چوتھی، پانچویں، جو پڑھتے جائیں دونوں ہاتھوں سے، اور جب 2 ہاتھ ہو جائے تو پہلے پہ پھر آ جائیں تو اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں تسبیح تو پھر ان کو خلل ہو جاتا ہے، یا بعض پھر ہاتھوں پہ زیادہ اشارہ کرنے لگتے ہیں۔ نماز میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، بس یہ کہ انگلیاں پریس کر کے نمبر اپنا کاؤنٹ یاد رکھیں۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں 75 یعنی 75 تسبیحات ہوئی۔ اسی طرح 4 رکعات میں پڑھیں۔ اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں 1 بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن یہ نماز جس میں اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کی جاتی ہے تو یہ کم از کم ہمیں بھی زندگی میں 1 بار پڑھ ہی لینی چاہیے۔ عموماً لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ رمضان ہی کو اس کے لیے مختص کر لیں، جب بھی موقع ہو، کوئی بھی چھٹی آ رہی ہو آگے چند دنوں میں تو اس میں پڑھ لیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے مشکل عبادت ہونے لگتی ہے۔ لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اور بھی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی طرف لانا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب وہ ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری ذلت اور رسوائی کہ میں نے جس چیز سے انکار کیا آدم نے
اسی کو اختیار کر لیا. اس کے لیے بہت زیادہ جلنے کوڑنے کا مقام ہوتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی. لہٰذا جب انسان نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور پہلے تو اٹھنے نہیں دیتا، سب سستی اور اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بھاری ہے، بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے دبنے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں ہے. ان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کتنے منٹ لگتے ہیں 2 رکعت پڑھنے میں، 4 رکعت پڑھنے میں؟ اتنی دیر میں بعض اوقات لوگ بیٹھے سوچتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں. اور اگر اٹھ جائیں، صرف اٹھ ہی جائیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی دیر میں نماز بھی ادا ہو جائے. پھر جو وضو ہے تو اس پر اس نے شیطان نے اپنا چیلا مقرر کر رکھا، خنزب، جو اس وقت وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تم پاک ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ شک ڈال دیتا ہے دل میں، تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. جب نماز میں دل نہیں لگتا تو انسان سوچتا ہے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ. اور خصوصاً نوافل، فرض سے انسان پڑھ ہی لیتا تو کہتا ہے اچھا اتنی محنت بھی تم کرو اور تم پوری طرح پاک صاف بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ. اور میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے لوگ تو نفل کوئی نہیں پڑھتے، تو تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. اور امام شافعی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہم اتنی دیر راستے میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر لیں گے، کوئی ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور کام صفائی شروع کر دیں گے، وہ 5 منٹ جس میں 2 نفل ادا ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی کام میں لگا دیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، تو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں وہ ایک مشہور حدیث آپ کو شاید پہلے بھی سنائی گئی ہو، بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 لوگ ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد میں چلے گئے. ان میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جو شخص سال بعد فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے 1 سال میں 1 ماہ کے روزے بھی رکھے اور 6000 سے زائد نماز کی رکعتیں بھی ادا کی، تو یقیناً اس کا درجہ شہید سے آگے ہو گیا. کیونکہ شہداء اور صالحین کے وہ صالحین میں شمار ہو گئے نا، تو صالحین میں شمار ہونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز. اور جنت میں درجے ہیں، اور انسان کا درجہ ہر سجدے پر یعنی ہر رکعت پر 1 درجہ بڑھ جاتا ہے. کس کو کتنے اونچی جگہ پر گھر ملے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، جتنا قرآن یاد ہوگا اور جتنے نماز کے رکعتیں زیادہ ہوں گی. تو جس کا جی چاہے اتنی ہی رکعتیں بڑھا لے. تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر کتنی دیر لگ جائے گی. ایک کہتی ہے کہ میں نے ایک دن اندازہ کیا کہ کتنی دیر آخر اس سارے کام کو لگتی ہے. 2.5 منٹ لگتے ہیں آرام سے وضو کرنے میں اگر شیطان اس میں بہت وسوسہ نہ ڈالے، اور 5 منٹ لگتے ہیں آرام سے 2 رکعت ادا کرنے میں جس میں انسان قل ہو اللہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی سورت ادا کر لے تو چند سیکنڈز کا فرق پڑے گا. لیکن جو دولت آپ کو نصیب ہوگی سکون کی اور اطمینان کی، کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی فکریں اور غم اور ہم پالے رکھتے ہیں، لیکن اٹھ کے اللہ سے نہیں مدد حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور جب آپ سجدہ کریں تو اللہ کے قرب کو محسوس کیا کریں کہ میں یہاں اللہ کے قریب ترین ہوں اب. اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی. مثلا صبح کے 2 رکعتیں جو ہیں نوافل اشراق کے یا چاشت کے، وہ اگر انسان ادا کر لیتا ہے سارے دن کے لیے اس کو کافی ہو جاتا، سارے کام اس کے سنور جاتے، دن بھر میں برکت ہو جاتی. لیکن وہ 5 منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہوتا، صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا. ٹھیک ہے اگر گھر میں آپ کو موقع نہیں ملا یہاں آتے ہوئے راستے میں پڑھ لیے. اور جو لوگ تھوڑی دیر بھی پہلے کلاس سے آ جاتے ہیں وہ کلاس روم میں آ کے ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے سیدھے مسجد جا کر. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے صاف ستھری مسجد ہر وقت حاضر رہتی ہے. کوئی اس کا دروازہ ایسا نہیں کہ جو بند ہو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. جب آپ کا جی چاہے جائیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ہمارے ہم اور فکریں اور غم تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی ہے امتحان. ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ اگر کہیں تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کہیں جمعہ ہے بھی تو وہ بس ایک کھیل ہی ہے، وہ کیونکہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا خطبہ دینے کے لیے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جمعے کی روح ہے، اسپرٹ، وہ نہیں حاصل ہوتی. جمعے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمع ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سمر میں خاص طور پر بچوں کو اگر باپ نہیں بھی لے جا پاتے تو خود تاکید کے ساتھ انہیں مسجد ضرور پہنچائیں. نماز کے مسائل. ممنوع اوقات میں ایسی نفل نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو. ممنوع اوقات کون سے؟ جب صبح سورج نکل رہا ہو
اندر باہر ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان اوقات میں سبب کے بغیر نفل نہ پڑے۔ اب آگے آ جائے گا کہ سبب کیا ہوتا ہے، جیسے کہ نماز تسبیح یعنی ایسے اوقات میں، زوال کے اوقات میں نہ پڑھے، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے، یعنی بہت اس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ ان سے درجے میں کم ہے جو زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی۔ ہاں جن کا کوئی سبب ہو، جیسے تحیت المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں کہ زوال کے وقت نہیں بھی پڑھی گئی اور زوال کے اوقات میں بھی پڑھی گئی۔ مثلاً آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے، وہ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی وقت داخل ہوتے، تو چونکہ عموماً تو ہمارے یہاں خواتین مسجد نہیں جاتی، جسے میں نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جاتے ہیں وہاں اور نماز ادا نہیں کرتے، جا کے ویسے ہی بیٹھ جاتے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے، یعنی گھر میں وضو فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر مسجد جاتے۔ تو یہ وضو کے نفل جو ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تحیت الوضو۔ اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے درمیان ایک نماز ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے جیسے حرم میں یا مسجد نبوی میں، تو لوگ فرض سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے ہیں، اسی طرح عشاء سے پہلے بھی۔ تو یہ 2 اذانوں کے بیچ کی نماز ہے، یعنی یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تھی۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے، یعنی مرفوعاً، کہ کوئی بھی جو فرض نماز ہے مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً یعنی مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے بیچ میں، اگر وہ مسجد میں ہیں یا ایون گھر پہ ہیں۔ اب گھر پہ اگر وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے اذان کے بعد، تو اس میں اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ یہ نماز سے پہلے کی تحیت اور وضو کے علاوہ۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز ہے، وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحا کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس کو صلاۃ الدحا بھی کہا جاتا ہے، اردو میں چاشت کہتے ہیں، اور اوابین بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الاوابین، کبھی نام سنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحا کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ ایک انابت بھی ہوتی ہے۔ انابت کیا ہوتی؟ کسی بھی موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ میں بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لیکن توبہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انابت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تب بھی، کوئی مسئلہ درپیش ہو تب بھی، کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی، ہر موقع پر کس کی طرف پلٹنا؟ اللہ کی طرف۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اسی سے لفظ منیب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر انابت تھی۔ تو انابت ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہے جس میں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتا ہے، یہ کس درجے کا تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ اپنا جائزہ لیجئے گا، پھر اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا کہ آپ کس درجے پر ہیں۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب ہم سوچ سمجھ کے ایکشن نہیں کرتے، یہ ہمارے ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ بہت نیچرل ہوتے ہیں، ایک دم منہ سے نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے منہ سے اس وقت؟ اگر قدرتی طور پر یا اللہ، یا رب، یا رحمان، ایک دم اللہ کا نام نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعوری طور پر بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں ہر حال میں۔ اسی طرح آپ خوشی کی خبر سنتے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، آپ منیب ہیں، آپ کے اندر انابت ہے۔ اسی طرح کوئی غم کی خبر سنتے ہیں، کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے، کوئی خیال آپ کو بار بار پریشان کرتا ہے، تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو یہ انابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اواب بھی ہے۔
اواب بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا انسان ہوتا ہے، بہت زیادہ پلٹ کر جانے والا، ہر موقع کی مناسبت سے اللہ ہی کی طرف پلٹنا. تو اوابین کی نماز کیوں کہا گیا اس کو؟ آپ صبح اٹھے، سحری کے وقت تہجد پڑھی، فجر پڑھی، پھر آپ کچھ کام کاج کیے، اتنے میں سورج نکل آیا، اشراق پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد جب زوال ہونے سے کچھ دیر پہلے یا درمیان کے مڈ ڈے میں پھر نماز پڑھ لی، پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر عصر پڑھ لی. تو اب یہ اہتمام کون کر رہا ہے؟ بار بار مصلی کی طرف جا رہے، بار بار مصلی کی طرف جا رہے. انابت اور اواب میں فرق ہی ہے. اواب جو ہے وہ یعنی کہ نیکی کے ارادے سے اس طرف بار بار جا رہا ہے. انابت میں یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تب بھی پلٹ رہا ہے اللہ کی طرف، غم آیا، کوئی تکلیف آئی تب بھی پلٹ رہا ہے، بار بار اللہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ اوابین کی نماز ہے کہ وہ دن کے ایسے وقت میں جب خوب دھوپ چمک چکی ہوتی ہے، وہ اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. یعنی ان کو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بار بار مصلی کی طرف جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں. یعنی یہ 4 رکعتیں جو ہیں اوابین کی، بڑی ہی قیمتی رکعتیں ہیں. اس سے انسان اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. پھر دعا کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دعا کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی. اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا. ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی. اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا. فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا. یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری طاق رات ہے. معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی. دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا
اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقوی نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا۔ احتساب کا ایک معنی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت اللہ پر رکھی جائے کہ وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لے، اپنی نیت کو پرکھے، اپنا احساس کرے، خود کو جانچے، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور خود کو پرکھ نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے۔ دوسروں کے سامنے تو ہم کسی بھی کام کے، اچھے یا برے کے، بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیر خواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو، خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی، جب تک یہ تڑپ، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے، لہٰذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں، اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں۔ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا رمضان ہی کی رات میں، پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے۔ اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا
اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر، لہذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی۔ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہذا جب ان کے ہاں قرات ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور جنت مانگتے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے وقت بھی ہماری نگاہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ ہمیں کس بات کی خبر دے رہا ہے، اس میں کیا خوشخبری آ رہی ہے، کس بات پر ڈراوا آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات سے رکنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب سمجھ آئے بھی تو ہم لوگوں کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سمجھ لینا یہ بھی ایک بابرکت عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کا تھوڑا سا علم حاصل کرنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری رات نوافل میں کھڑا رہتا ہے اور دوسری طرف دین کا کچھ حصہ سیکھتا ہے تو دین کا کچھ حصہ سیکھنا ان نوافل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا حصہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی اپنے وقت کا استعمال کریں گے۔ تیسری چیز اس رات کی عبادت دعا ہے، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی تقدیر ہے، تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات، آئندہ سال انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے۔ اس رات میں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں، لہٰذا جب ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور ہم عبادت کی حالت میں ہوں، دعا کی حالت میں ہوں، تو اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ معلوم نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں، پھر سے یہ عبادتیں اور راتیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں۔ کسی کو اپنی صحت، اپنے وقت، اپنی عمر کے بارے میں کوئی بھی گارنٹی نہیں، لہٰذا اس رات کو کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر ایک چپے برابر جگہ بھی خالی نہیں رہتی۔ معلوم نہیں کہ اگر وہ رات آج کی رات ہو اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یا قیام کی حالت میں ہوں، یا دین سمجھنے سیکھنے کی حالت میں ہوں، یا دعائیں مانگنے کی حالت میں ہوں، تو یہ تینوں چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ بندہ ہونے کی حیثیت میں ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں۔ ہم سانس نہیں لے سکتے اگر وہ ہمیں سانس لینے کی توفیق نہ دے، ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر وہ ہمیں چلنے کی قوت نہ دے، ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے اگر وہ ہمیں نگاہ نہ بخشے، ہم سن نہیں سکتے اگر وہ ہمیں قوت سماعت نہ دے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک قدم، ہماری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ایک ایک کوشش، یہ ساری کی ساری چیزیں
محض اللہ کے اذن، اس کی توفیق، اس کی دی ہوئی طاقت اور اس کی قدرت سے ہے۔ اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں، سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے دینے پر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس سے مزید اس کا فضل مانگتے چلے جائیں، مزید اس کے فضل کے لیے دعا گو ہوں۔ لہذا دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، خواہ نماز ہو، خواہ قرآن کا پڑھنا ہو، خواہ کوئی اور، جب تک کہ اس میں دعا نہ ہو۔ جو لوگ دعا سے منہ موڑے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اس پر ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، لہذا اپنے دلوں کو غفلت سے نکال کر پورے دل جمی کے ساتھ، دل حضوری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کرتے ہوئے، قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے، اصل ہے۔ لہذا تیسری چیز جو اس رات کا پروگرام ہے وہ دعا ہے۔ میں چند دعاؤں کو آپ کے ساتھ مل کر پڑھوں گی اور ان کا معنی ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کس کس طرح مانگا۔ تو ہم قرآن پاک کے کچھ حصے کے پڑھنے سے آغاز کرتے ہوئے پھر دعا کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہم پھر ایک مرتبہ یہاں آنے، یہاں بیٹھنے، اکٹھے ہونے اور اس ساری کوشش اور محنت اور اس تکلیف کی وجہ اپنے دل میں دہراتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، کیا پانے کے لیے، کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا صرف میل ملاقات کے لیے، کیا صرف ایک شغل میلے کے لیے، کیا یہ صرف ایک سوشل گیدرنگ ہے؟ نہیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی محبت میں، صرف اس کا قرب پانے کے لیے۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کی آمد کا بھی اصل مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہی ہوا چاہتا ہے، واپسی پر ہے۔ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہوا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا نام، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا احساس، دل میں اس کا خوف، اس سے ایسی محبت کا نام کہ جس میں انسان مشکل سے مشکل کام کر سکے، اس کی اطاعت کا ایسا خوف کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اس کی خاطر چھوڑ سکے، ایسا احساس اس کی ذات کا کہ اس کا حکم سن کر پھر ہم بیٹھے نہ رہ جائیں، فوراً ہی لپک پڑیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو۔ فالسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہی ہیں، اور یہی مقرب لوگ ہیں۔ یہ تقوی ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی ایک قوت بخشتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر، روحانیت پیدا کر کے، صبر اور ڈسپلن سیکھ کر، دراصل ہمیں یہی جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر یہ قوت کیا پیدا ہوئی، کیا میرے اندر یہ احساس آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکوں۔ مجھے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات معلوم ہوئے ہیں، کیا میں ان پر عمل کرنے کا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں نے اپنے اندر یہ عہد باندھا ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گی اور ان کے بارے میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈروں گی؟ کیونکہ تقویٰ نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر آئے کہ سب کا ڈر نکل جائے۔ آج دین پر عمل کرنے میں کون کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگوں کا ڈر، معاشرے کا ڈر، مستقبل کا ڈر، بھوکے ہو جانے کا ڈر کہ جاب نہ چلی جائے۔ یہ سارے ڈر ہمیں اپنے دل سے نکال کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑا مشکل کام اس کو بھاری نہیں لگتا، آسانی سے کر جاتا ہے، جرأت مندانہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جب انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پانی کا ایک گلاس اٹھا کر پینا بھی اس کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ایمان کمزور ہوتا ہے، روحانی صحت کمزور ہوتی ہے،
تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے سے حکم پر بھی عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ہائے کس طرح کریں؟ جیسے منافقین کا حال ہوتا تھا جس کی نقشہ کشی قرآن پاک میں کی گئی. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ کہ نہیں وہ آتے نماز کی طرف مگر سستاتے ہوئے. اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، جذبہ نہیں ہوتا، ابو الدحداء والی کیفیت نہیں ہوتی. وہ اللہ کی خاطر مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک تاوان سمجھتے ہیں، ایک چٹی سمجھتے ہیں. دین کے راستے میں قدم اٹھانے کو، جہاد کرنے کو وہ اپنے لیے بلائے جان سمجھتے ہیں. لیکن جس دل کے اندر ایمان کی طاقت آ جاتی ہے، پھر صحابہ کرام جیسا ایمان جب پیدا ہوتا ہے، دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر تو انسان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے خوف و خطر گھوڑوں سمیت دریاؤں میں اتر جاتا ہے اور تیرنے لگتا ہے. پھر تو دریا بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے زمین تھم جا، کیا تو نہیں جانتی کہ عمر تیری پیٹھ پہ عدل کرتا ہے؟ یہ کون سی چیز تھی؟ کہتے ہیں کہ زلزلہ تھم گیا. ایک مرتبہ آگ لگی، سب نے بجھانے کی کوشش کی، نہیں بجھ پا رہی. عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے آگ بجھ جا، عمر اس زمین پہ عدل کرتا ہے. وہ ایمان تھا جنہوں نے ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر پیدا کی کہ بے جان چیزیں بھی ان کی بات مانتی تھیں، ان کے آگے مسخر کر دی گئی تھی. لیکن کیا وجہ ہے؟ آج ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ہمارے اندر نہ وہ ایمان باقی ہے، نہ وہ شوق باقی ہے، نہ وہ اطاعت باقی ہے، نہ وہ قوت باقی ہے کہ ہم دنیا تو چھوڑ اپنی ذات پر ہی اسلام کو نافذ کر لیں. کہ غیبت کا موقع آئے تو زبان روک لیں، کسی پہ ظلم کا موقع آئے تو ہاتھ روک لیں، اللہ کی حدود کا موقع آئے تو ان حدود کو قائم رکھیں، ان کو توڑے نہیں، اس کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو نہ بھڑکائیں. یہ سب کچھ کب پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ سے. تقویٰ کیسے آتا ہے؟ روزے سے، تراویح سے، قرآن پڑھنے سے، رمضان سے. آج ہم سب خود سے پوچھیں، کیا روزے نے میرے اندر ایمان کی قوت پیدا کی کہ میں اس کی اطاعت کر سکوں؟ اگر یہ قوت اپنے اندر پائیں کہ رمضان سے پہلے جو کچھ آپ کرتے تھے، اگر کوئی غلط کام کرتے تھے جس کو آپ غلط سمجھتے تھے، تو آج اس قابل ہو کہ اس کو چھوڑ سکیں. کوئی نیک کام جس کی آپ تمنا کرتے تھے کہ میں یہ کر سکوں، تو اب اس قابل ہو رمضان کے گزرنے پر کہ آپ اس کو کر سکیں. کوئی چیز جو زندگی میں مشکل نظر آتی ہو، آج ہمارے اندر اگر وہ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ ہم کو آسان نظر آنے لگے اللہ کی اطاعت میں سے، تو سمجھے کہ اس روزے سے ہم نے کچھ حاصل کیا، قرآن کے پڑھنے سے ہم کو کچھ نصیب ہوا. لیکن اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے کہ پورا مہینہ گزر گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن گزرتے لمحے کچھ ابھی بھی باقی، وہ جو ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکا، آج اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر، گڑ گڑا کر اس سے وہ قوت مانگے، اس سے وہ طاقت مانگے کہ جس سے ہم وہ عمل کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم اس کی بخشش کے قریب ہو سکیں، اس کی اطاعت کے قریب ہوں. کیونکہ ہر سال ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت کے قریب کر رہا ہے. اور ایک دن ایسا بہت جلد آنے والا ہے، جیسا کہ وہ حدیث میں مثال دی گئی کہ آخرت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کپڑا پھاڑ دیا گیا ہو اور اس کا بس آخری تار بچا ہو، اور وہ آخری تار کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا، اور آخری تار تو بڑا کچا ہو، معلوم نہیں وہ تار کب ٹوٹ جائے اور ہم اس دنیا سے آخرت کی طرف جا قدم اٹھائیں. پھر وہاں کون ہوگا، کیا ہوگا؟ کیا ہمارے ماں باپ ساتھ ہوں گے، ہمارے بہن بھائی ساتھ ہوں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے یہ گھر جن میں ہم امن سے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا، تنہا ہم ہوں گے. اس دن تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، سب بے وفا ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، سب رشتوں سے، اور ہر شخص کو اپنی ایسی حالت پڑی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. کوئی بھی اس دن یاد نہ رہے گا. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو آپس میں دکھائے جائیں گے. اس دن مجرم چاہے گا کاش خود بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالے اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن کوئی بھی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. لہذا ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ تو ایسا سامان کریں، کچھ تو ایسی چیز جمع کر لیں کہ جو کل کام آنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے، جو اس کو راضی کرنے والی ہے۔ لہذا اس بات کی خصوصی طور پر آج کی رات میں دعائیں مانگنی ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، عمل صالح کے ساتھ جائیں، ان چیزوں کے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور پھر جب اصل زندگی شروع ہو، یہ تو امتحان والے دن ہے نا، اصل زندگی جب شروع ہو تو واقعی وہ عیش و عشرت، وہ آرام، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ جنتیں ہمارا مقدر ہوں کہ جس کی ہمیں تڑپ ہے، طلب ہے، تمنا ہے، لیکن جنت کی قیمت عمل ہے، صرف طلب نہیں، عمل۔ اس لیے اس عمل کے لیے خاص طور پر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں راتوں میں سونا بھی عبادت ہے، کچھ نہ کچھ وقت کے لیے ضرور سو، اور سو کر اٹھ کر پھر دوبارہ عبادت جو ہے دیدہ ہے، لہٰذا کچھ آپ فجر کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ ساری رات جاگے تو یہ زیادہ اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ وہ پوری کی پوری رات جاگتے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سے دعا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ وغیرہ پڑھوں اور پھر میں آپ کو کہلواؤں گی تاکہ دل کے ساتھ یہ دعا مانگی۔ اللہم اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا، تجھ سے مانگ، من الخیر، خیر میں، کلہ، ساری، اللہ میں تجھ ہر خیر کا۔ اب دیکھیں کہ بندے کو تو ہر خیر کا نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز میں بھلائی اور کس میں نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے، لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کر، عاجلی ہی، جلدی ملنے والی، و آجلی، اور دیر سے ملنے، مجھے بھلائی چاہیے، وہ جو جلدی آئے اور وہ بھی جو ٹھہر کے آئے، لیکن بھلائی ہی چاہیے، ما علمت منہ، جو میں اس میں سے جانتا، وما لم، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا، من الشر کلہ، ہر طرح کے شر سے، عاجلی، جلدی آنے والا، وآجل، دیر سے، ما علمت منہ، میں جانتا کہ کچھ چیزوں میں انسان اب برا سکتا، وما لم، میں آپ کو یہ کہہ رہی کہ پروننسیشن کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی تو وہ زیادہ فائدہ دیتی، بعض اوقات ہم سے کارڈ لے پڑھنا نہیں ہے، کیا لکھا جیسے تیسے پڑھتے۔ دوسری بات یہ سب مل کر جب ہو سکتا ہے کسی طرح نیکی سب کی اکٹھی اٹھی، یاد بھی اٹھے گی، اور ایک تعلیم کا سلسلہ بھی یاد ہی ہو جائے، زبانی حصہ بن۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من الخیر کل عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ یہ چیز کتنا سکون دیتی کہ اللہ کے انسان تو ہر شر سے تیری پناہ چاہ، جان پنتا بھی تیرے حوالے، تو مجھ کو بچا لے۔ انسان ایک رستے پہ چل رہا پتا ہوتا آگے والی کیا بلا آ رہی، لیکن جب انسان ایسی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو پہلے دور کر دیتا۔ ایک اور دعا بہت، اللہم، اے اللہ، انا نس، بے شک ہم تجھ سے سوال کر، من خیر، ہر اس بھلائی میں سے، ماں جو سأل، سوال کیا تجھ سے، یعنی جس کا سوال کیا تجھ سے، منہ نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ بھلائیوں کو جاننے، بھلائی کس کی، لہٰذا جو بھلائیاں آپ نے مانگی میں بھی وہی۔ کتنی جامع دعا ہے یہ جاننا کہ آپ نے کیا کیا مانگا، یہ ایک مشکل کام ہے، ساری زندگی بھی آپ لگا دیں تو شاید وہ سب کچھ نہ مانگ پائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ نے مانگا، تو گویا چھوٹے سے الفاظ میں ایک بہت بڑی دعا مانگ، وَنَعُوذُ بِكَ، اور ہم پناہ چاہتے ہیں تیری، من شر، ہر اس شر سے، مستعاذ منہ، اس سے پناہ مانگی، نبیوں کا محمد صلی اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس شر سے بچنے کے لیے دعا کی، یا اللہ تو ہم کو بھی ہر اس شر سے بچا لے۔ لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، ہم آپ کا ساتھ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں، تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں جو آپ نے کی، اور ان چیزوں سے بچیں جن سے آپ بچے، یا ہمیں وہی بھلائیاں ملیں جو آپ نے مانگی، اور ہر اس شر سے ہم بچ سکیں جس سے آپ بچے۔ اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ بھی نصیب۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی، تیرے سوا کس سے مانگی؟ دیکھیے سارے پیغمبروں نے اپنا ہاتھ اللہ کے، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام کو جب دشمنوں نے ستایا تو انہوں نے اللہ سے مانگا رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب لمبا عرصہ بیماری کا گزرا تو انہوں نے اللہ سے مانگا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تو تکلیف پر تو سب سے بڑا رحم فرما۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو ان اندھیروں میں غم کی حالت میں انہوں نے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام اللہ ہی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں یہ ہمیں کیا بتاتی کہ آپ اللہ سے مانگ، بڑائی کو تسلیم کر لیں، اس کے پاس ہے اس کو بڑا سا ہاتھ ہوتا ہے دینے والے کو اوپر ہی سمجھتے، تو دعا مانگنا دراصل بڑائی کو مان لے، اللہ تو ہم بندے عاجز المستعان ہی تو ہے، اس سے مانگا جاتا جس سے مدد طلب کی جاتی، تیرے سوا کے پاس کس سے مانگے، کون دے سکتا، کون سن سکتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ضرورت پر کس کا دروازہ اس کو جگاؤں وہ دے سکتے، کام آ سکتا، بہت بتانے کے لیے اندر آئے بعد میں ان سے رحم بھی نہیں مانگا، کہتے میرے منہ سے اچانک یا اللہ تو بڑا ہی نہیں، نہ وہ کچھ نہ وہ ہاتھ لگا سکتے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، یا اللہ تو بڑا تیرے، اور کہتے مجھے ڈرنے کی طاقت، کہتے میں آپ کو صرف یہ بتانے کہ جو قرآن میں قرآن کے بغیر مجھے اس کتاب مان اور اللہ بڑا، جب انسان کو بڑا سمجھ سا کر لے چیز بے بس ہو جائے، تو جب بھی دعا مانگ یقین یا اللہ تو دے سکتا، اس وقت کس سے مشورہ چھڑانے، کون بچانے، کوئی نہیں، تو ہی کر۔ میں نے یہ رٹاپ وغیرہ لے کے میں ان کو جب یہ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور میں ان کو کہہ رہی وہ آگے سے جواب دے، دعا تو بہت کی ہے آپ کو میرے ہاتھ میں، اگر تم اللہ سے مایوس بات چیز کوئی حقیقت رکھتا جو اللہ ہی یقین سے پکارتے خدا، جب بھی کوئی آپ دعا کا جملے کو سمجھا کر، یہ چھوٹا حدیث میں آتا ہے دعا بلاؤں کے معاملے میں بھی فائدہ دیتی ہے اتر چکی، اور ان کے مقابلے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں تو اس وقت انسان مانگتا ہے جو انسان کو پریشانی ہے، تو اس دعا سے پریشانی چلی جاتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ہو، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ہو، جیسے ایوب علیہ السلام کی، زکریا علیہ السلام کو اولاد نصیب، سب کو اس کا نتیجہ تھا، بتائیں دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ ہم کیوں نہیں مانگتی دعاؤں میں یقین پیدا کر، زاری پیدا کریں، بندوں پہ بھروسہ نہ کریں، اللہ پہ کریں، کوئی میرے تیرے جیسا کوئی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتا، نہیں دے سکتی، سب باتیں رب خلوص نہیں یقین کے ساتھ اس کی طرف آپ توجہ کریں، ضرور سنیں، خزانوں کی چیز کی کمی، یہ رات قبول یقین سے مانگنے بھی تو کتنی پریشان، جتنے بھی چیزیں زندگی میں تکلیف دیتی، جن چیزوں کے فکر میں ہم سب دنیا کا ہو یا آخرت، ان سب چیزوں کے معاملے میں اللہ فائدہ دیتی۔ دعا ایسی چیز رد نہیں، یا تو فوراً مل جاتی ہے، یا کوئی تکلیف ٹل جاتی، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جو انسان جائے گا اللہ کے پاس اور اپنی دعاؤں کو جمع ہوتے دیکھے گا، انسان کہے کاش دنیا میں کچھ نہ ملتی بھی، مایوس ہو کے نہیں دعا کر یقین سے، اور اگر دیر ہو رہی ہے نا قبولیت میں تو ضرور سوچیں ابھی اس قابل نہیں سنبھال سکتے، ابھی اہل نہیں، پورے یرد مانگی جا سکتی، اور بس علیک البلا، اور تجھ تک پہنچائیں بھی۔ بعض اوقات کسی کو اپنی مصیبت تو نہیں الٹا ہنس، کوئی برا بلا کہنے، کوئی ترس کھانے لگتا ہے، کوئی جو بندے کو نہ شرمندہ کر، نہ اس پہ ہنس، نہ اس کو رسوا کر، نہ اسے نگاہوں میں حقیر اور ذلیل، وہ بھی دکھ جو تکلیف تک پہنچا تیرے حوالے، تو ہی جو چاہے ان کے ساتھ، اور تجھ سے تو خیر ہی خیر کی، ولا قوت، کوئی بھی مدد اللہ ہی، جو ہونا ہے اسی کے عزت، اسی کی توفیق، اسی کی مدد سے، اتنا خالص یہ عقیدہ ہو فائدہ۔ اب اس جذبے کے ساتھ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وانت المستعان وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب یہ جملہ پر ہر دنیا ہر طاقت ہر سے بے نیاز ہو کہ اللہ کی طاقت پہ یقین رکھ کے یہ جملہ بول، ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ رب اعنی،
اے میرے رب میری مدد فرما، ولا تعن علیہ، اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی، وانصرنی، اور مجھے غلبہ دے، ولا تنصر علیہ، کسی کو مجھ پہ غلبہ نہ دے، وامکر لی، اور میرے لیے تدبیر، ولا تمکر علیہ، میرے خلاف نہ تدبیر، واہدنی، اور مجھے ہدایت، ویسر الہدی الیہ، اور ہدایت کو میرے لیے، ہدایت کا میرے لیے، ونس، اور میری مدد کر، علی من بغى علیہ، اس شخص کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی، تو میری، میں تجھ کو پکڑتی ہوں تو بدلا، رب جعل، اے میرے رب بنا دے مجھ لکا اپنے لیے بہت زیادہ شکر کرنے، لکا ذکارا، اپنا بہت زیادہ ذکر کر، ذکار مبالغہ کسی، یا اللہ سب سے زیادہ ذکر کر، لکا رہابن، بہت زیادہ تجھ سے ڈرنے والا، لکا متوا، بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا، الیک مخ، تیری واہن، آہیں بھرنے، منیبا، رجوع کرنے والا، بتقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، واغسل حوبتی، اور میرا گناہ دھو ڈال، واجب دعوتی، اور میری دعا قبول کر لے، وثبت حجتی، اور میری دلیل ثابت کر دے، واہدی قلبی، اور میرے دل کو ہدایت دے دے، وسدد لسانی، اور میری زبان کو درست، اسلل سخیمت قلبی، اور میرے دل کے کینے نکال دے، رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی الی، ویسر الہدی الی، وانصرنی علی من بغى علی، وانصرنی علی من بغى علی، رب اجعلنی لک شکارا، لک شکارا، لک شکارا، لک ذکارا، لک ذکارا، لک رہابا، لک رہابا، لک مطواعا، لک مطواعا، الیک مخبتا اواہا منیبا، رب تقبل توبتی، رب تقبل توبتی، رب تقبل توبتی، واغسل حوبتی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے دعا مانگے، واغسل حوبتی کا مطلب میرے گناہوں کے دھو دے، جیسے انسان کے جسم پہ ذرا پسینہ آئے، میل مٹی آئے، کتنا دل گھبراتا ہے، انسان کہتا ہے نہا لوں کہ سب دھل جائے، اللہ تعالیٰ یہ جو گناہوں نے مجھے بوجھل کر دی بالکل صاف کر دے، واغسل حوبتی، واغسل حوبتی، وأجب دعوتی، وأجب دعوتی، کہ اللہ میری فریادیں سن لے، وأجب دعوتی، وثبت حجتی، واہد قلبی، دل کی ہدایت اس لیے مانگی جاتی ہے کیونکہ اگر دل بھٹک جائے تو سارا انسان بھٹک جائے، ساری زندگی بھٹک جائے، دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے، اللہ میرے دل کو ہدایت، واہد قلبی، واہد قلبی، وسدد لسانی، کیونکہ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زبان ہی رشتوں کو کاٹتی ہے اور زبان ہی جوڑتی، زبان ہی انسانوں کو لوگوں میں محبوب بناتی ہے اور زبان ہی انسان کو مصیبت میں مبتلا کرتی، سب سے بڑی آفت ہی یہی، تو اس سوچ کے ساتھ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو سیدھا کر دے، بس تیری رضا کی بات کرے، وسدد لسانی، وسدد لسانی، وسدد لسانی، واسلل سخیمت قلبی، انسان کے دل میں اللہ کا نور نہیں آتا جب تک دل کے اندر میل بھرے، کسی کے لیے حسد کے، بغض، کسی کے لیے بری سازش، کسی کا برا چاہنا، یہ جو کینے ہوتے ہیں نا، بغض اور عناد اور حسد، یہ انسان کے دل سے اللہ کا نور ختم کر دیتے، یا اللہ یہ سارا میل کچیل دھو دے تاکہ میرے دل میں تیری محبت آ جائے، واسلل سخیمت قلبی، واسلل سخیمت قلبی، رب اعنی ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی، وامکر لی ولا تمکر علی، واہدنی ویسر الہدی الی، وانصرنی علی من بغى علی۔ جن لوگوں کو یہ جملہ مشکل لگے نا، جو نئے پڑھ رہے ہیں آج پہلی دفعہ، وہ بے شک صرف آمین کہہ دیں اور جو پڑھ سکے وہ دہرا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سہولت ہوتی ہے، چھوٹی کتاب کی طرح کی ہے، کارڈ، یہ اپنے بیگ میں ہر وقت، جیسے یہ